بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل دعوت حصہ چہارم۔ ویب سائٹس یہ بھی دعوت کے وسائل اور ذرائع میں سے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ علمی ویب سائٹوں پر کتب تلاش کی جاتی ہیں، جیسے kitabsunat.com۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے دعوت کا کام ہو رہا ہے اور بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تحریکی ویب سائٹیں بھی موجود ہیں، جیسے الہدا کی اپنی ویب سائٹ ہے، محدث کی اپنی ویب سائٹ ہے۔ عرب دنیا کی جامع ترین ویب سائٹ سید الفوائد ہے۔ اس میں ہر طرح سے دینی لوگوں کی خدمات انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچوں کی چیزیں الگ ہیں، خواتین کی چیزیں الگ ہیں، داعیوں کی چیزیں الگ ہیں، علماء کی چیزیں الگ ہیں، صوتیات الگ ہیں، بصریات الگ ہیں، آرٹیکلز الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں۔ اتنا علمی اور تحریکی اور فکری کام ہے کہ جو ہمیں کسی اور بڑی ویب سائٹ پر نظر نہیں آتا۔ کتابیں بھی بڑی منتخب چنیدہ ہیں اور فری ہیں ساری۔ اسی طرح اگر عربی ویب سائٹوں کی ایک پوری فہرست دیکھنی ہو تو دلیل سلطان للمواقع الاسلامیہ العربیہ، یہ ایک sultan.org ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر عربی سلفی علماء کی تمام ویب سائٹوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تمثیل اور ڈرامہ، یعنی فلم اور ڈرامہ۔ فلم اور ڈرامہ بھی دعوت کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہیں۔ تو شرعی تاثیل یہ ایک دی گئی ہے دکتور اموش کی طرف سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے تعلیم دین کے لیے عوام کے سامنے مسائل پوچھے۔ حالانکہ انہیں مسائل آتے تھے، لیکن انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کو سکھانے کے لیے مسئلے پوچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی ایک پوری تمثیل ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ تو دو اہم نمونے ہیں تمثیلات کے اور ڈراموں کے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کافی مؤثر قرار دیا ہے اور ان کو دیکھنے کی تجویز بھی دی ہے، جیسے میسج فلم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس میں غزوہ احد بدر کے واقعات بھی ہیں، اور عمر سیریز ہے، وہ تقریباً کوئی 20-30 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی بڑی طاقتور علمی اور تربیتی اور فکری سیریز ہے۔ یہ دو چیزیں تو بڑی مفید اور مؤثر ہیں، لیکن تیسری چیز بھی پوچھی گئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ارطغرل سیریز کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ بے حیائی کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ارطغرل نہیں دیکھا کریں اور غلط چیزیں نہ دیکھا کریں، لیکن جو لوگ پہلے سے ہی نیک لوگ ہیں اور سدھرے ہوئے ہیں اور وہ بری فلمیں نہیں دیکھتے تو انہیں ارطغرل بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس کے مقابلے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز ہے، اصحاب کہف کی سیریز ہے، اویس کرنی کی سیریز ہے، یہ سیریز اگرچہ مذہبی موضوعات پر ہیں، لیکن ان کو بنانے والے شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے عورت کا بے دریغ استعمال کیا، عورت کے حسن و جمال کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ہو یا اصحاب کہف کی ہو۔ تو اس میں ایک طرح سے انبیاء کی بے حرمتی ہے جس سے بچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ویڈیوز دیکھنے کی بنسبت اگر ہم کوئی بری ویڈیو دیکھ لیں تو پھر شاید اس کا گناہ کم ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز دیکھنے کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی سیرتوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جس میں بے حیائی بھی ہو اور عورتوں کا حسن و جمال بھی بہت واضح ہو، تو یہ ایک طرح سے دین کا مذاق ہوتا ہے۔ عوامی جلسے اور تہوار، فیسٹیولز، جیسے مدارس کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں یا جشن آزادی کے جلسے ہوتے ہیں یا انتخابی مواقع پر عوامی جلسے ہوتے ہیں، اگر ان جلسوں میں عوام کو دین کی دعوت دی جائے تو یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مجادلہ اور مناظرہ، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی دعوت کے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا نمرود سے، موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے فرعون کے ساتھ مشہور ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ علم مجادلہ قرآن کے اندر مذکور ہے، قرآن میں یہود، نصارہ اور مشرکین سے مجادلے کیے ہیں۔
آج کل کے دور میں بھی مناظرے ممکن ہیں اور ضروری ہیں، اگرچہ ان کو اب قدیم نام نہیں دیا جاتا مناظرے کا، لیکن ڈیبیٹس کے عنوان سے یہ موجود ہیں، جیسے اسلام اور سیکولرزم، اسلام اور الحاد، سنت کے مناظرے ہیں، جیسے اسلام اور اقلیت پسندی، اسلام اور شیعیت، فقہی مناظرے ہیں، سیاسی مناظرے ہیں، عصر حاضر کا فہم ہے۔ تو یہ مجادلہ اور مناظرہ یہ ایک مستقل دعوت کا ذریعہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ مثبت انداز میں نہیں سمجھ آتی جب تک کہ اعتراضات اور ان کے جوابات پیش نہ کیے جائیں۔ تو مجادلہ اور مناظرہ در حقیقت اعتراضات کا جواب دینے کا نام ہے۔ کانفرنس اور مؤتمر، یہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں عوام اور علماء اور منتظمین اکٹھے مل کر ایک انعقاد کرتے ہیں۔ دعوتی کانفرنس بھی ہوتی ہے، فقہی، علمی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، بلاغی۔ یہ کانفرنسیں مقامی شہری بھی ہوتی ہیں، قومی لیول پر بھی ہوتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہیں۔ تو عالمی دعات کانفرنس یہ ہو چکی ہے سعودی عرب کے اندر، عالمی سیرت کانفرنس بھی ہو چکی ہے عرب دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے اور بھی کئی کانفرنسیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، اسلام آباد کے اندر سیرت کانفرنس۔ علمی اور تحقیقی کام، ریسرچ اینڈ کریٹیسزم، تعلیم دین میں دین کو مثبت انداز سے پیش کرنا، کتابی شکل میں، تصنیف اور تالیف کی شکل میں، جیسے عقائد پیش کرنا، اصول اہل سنت، عبادات، اخلاق اور اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک علمی اور تحقیقی کام ہے جو دعوت کا ذریعہ ہے۔ ردود اور تعقبات کے ذریعے بھی علمی تحقیقی کام ہوتا ہے، جیسے عقائد کے موضوعات پر علمی کام کرنا، جیسے غیر اللہ سے استمداد اور توہین رسالت پر دعوت پیش کرنا، فرقوں کا رد کرنا جیسے پرویزیت اور نیچریت۔ اسی طرح دیگر منفی افکار ہیں، مکاتب فکر ہیں جیسے جدیدیت، فقہی مسائل ہیں جیسے بینکوں کا سود ہے، اشخاص ہیں جیسے جاوید احمد غامدی۔ تو یہ ردود اور تعقبات یہ بھی دعوت کے ذرائع اور وسائل میں سے اہم ذرائع ہیں۔ ادبی کام، لٹریری ورک، جیسے ناول، افسانے، دینی حماسے کے موضوعات، اقسام نثر، اقسام نظم۔ ناول میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سب سے بہتر ہیں، بالکل بغیر کسی شک شبہ کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد پھر نسیم حجازی بھی مفید ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں جو ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح افسانے تو آج کل کی اصطلاح ہے، لیکن پرانے دور میں قصص اور کہانیاں، قرآن کے قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اپنے قصے انہوں نے بیان کیے، بنی اسرائیل کے قصے بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری کے اندر بہت سارے قصے ہیں۔ سفر نامے جو دینی سفر نامے ہوں، اسی طرح دینی حماسے کے جو مضامین ہوں، جیسے ابوالکلام آزاد کی تحریریں، چودھری افضل حق کی تحریریں، سوانح عمریاں اچھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ ادبی کام ہے جو دین کے دعوت کے ذریعوں میں سے اہم ذریعہ ہے۔ نظم کے اقسام دیکھ لیں، حمد، نعت، حماسہ کی شاعری، قومی اور ملی شاعری، یہ ادبی کام یہ دعوت کے ذرائع میں سے سب سے مشکل ذریعہ بھی ہیں اور سب سے طاقتور اور مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔ ان پر بھی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔